بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حقیقت نماز پر تبصرہ، عرفان احمد خان، جرمنی۔ مومن کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عبارت ہے۔ ان دونوں کی اہمیت ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ان دونوں عبادات کو بجا لانا ضروری روحانی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقوق اللہ میں صلاۃ یعنی نماز سب سے اول درجے پر ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ قیام نماز کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ جب انسان ناپسندیدہ باتوں سے رکے گا تو نیکیوں میں ترقی کرے گا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔ ان دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہی دراصل بندگی کہلاتا ہے۔ نماز کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اسے دین اسلام کا ستون اور ایک مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کو اخلاقی اور روحانی مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر نماز کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، ان تمام فرمودات کو 33 ذیلی عنوانات کے تحت یکجا کر کے جماعت احمدیہ جرمنی کی علمی شخصیت مکرم مقصود احمد علوی نے حقیقت نماز از فرمودات و تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ مکرم مقصود احمد علوی صاحب اکثر و بیشتر تربیتی مضامین جماعتی رسائل میں لکھتے رہتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے تربیتی مسائل پر اس سے قبل آپ کی 4 کتب شائع ہو چکی ہیں اور حقیقت نماز آپ کی مرتب کردہ 5ویں کتاب ہے۔ جس میں آپ نے حضور علیہ السلام کے نماز سے متعلق ارشادات کا گہرائی سے مطالعہ کر کے ان کو درج ذیل عناوین دے کر مرتب کیا ہے۔ اس سے ضرورت کے مطابق حوالہ تلاش کرنے میں بھی سہولت ہو گئی ہے۔ نماز کی فرضیت، اہمیت اور التزام، نماز باجماعت کا مقصد اور حکمت، اوقات نماز کی حکمت، ارکان نماز کی حکمت، اقام الصلاۃ کا مفہوم، اقام الصلاۃ میں کوشش کا ثواب، اقام الصلاۃ سے اگلا درجہ نماز اور دعا، نماز اصل میں دعا ہے، الصلاۃ اور دعا میں فرق، قبولیت دعا کے اوقات، نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، نماز اور دعا، روح اور راستی والی نماز پڑھنے کا طریق، حقیقی نماز کا مغز اور روح، حضور قلب، حظ اور سرور کی کیفیت، حالت خشوع اور سوز و گداز کی فلسفی، فضائل و برکات، نماز ذکر الہی اور قرب الہی کا ذریعہ، اطمینان قلب کا ذریعہ، معراج کے مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ، پاک تبدیلی اور حقیقی نیکی کے حصول کا ذریعہ، بدیوں کو دور کرنے کا ذریعہ، نماز میں حضور قلب کے حصول کا ذریعہ، بدیوں کو دور کرنے کا ذریعہ، نماز میں حضور قلب اور لذت کے نہ ہونے کا علاج، رد کی جانے والی نمازیں، متفرق اہم امور، اپنی زبان میں نماز پڑھنا، رکوع سجود میں قرآنی دعا پڑھنا، جمع بین الصلاتین، مہدی کی علامت، نماز کے بعد تسبیح، غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ۔ کتاب کا پیش لفظ مولانا صداقت احمد صاحب، مشنری انچارج جرمنی نے تحریر کیا ہے۔ کتاب کی اہمیت واضح کی ہے۔ کتاب کے دیدہ زیب ٹائٹل پر خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں ہزارہ نمازیوں کے بعد جماعت نماز پڑھنے کا ایمان افروز پرکشش منظر موجود ہے۔ عوام الناس میں نمازوں اور عبادات میں دلچسپی اور نمازوں کا معیار بڑھانے کے لیے 145 صفحات پر مشتمل یہ کتاب نہایت درجہ مفید ہے۔ بلا شبہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے تاکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پر مبنی یہ روحانی معاہدہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ کتاب شعبہ اشاعت جرمنی کے بک سٹال پر موجود ہے اور ان سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل
16 जनवरी 2024 ईस्वी, صفحہ نمبر 7۔